السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے مشن تقویت امت کی 10ویں قسط، جس کا عنوان ہے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے، اضافہ اور برقرار رکھنے کے 25 طریقے۔ اور یہ جو ہے اس کی پوری سمجھیے فہرست ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیتوں کے موانعات۔ تخلیقی صلاحیتوں کا حامل بننے میں ہمارے لیے کیا موانعات ہوتے ہیں؟ تو نمبر 1، پیسے کی قلت۔ دیکھیے، طلباء کی اکثریت جو ہے وہ غریب ہوتی ہے، تو دوران تعلیم اور فراغت کے بعد بھی محض اپنی مالی تنگی کو دور کرنے کے بارے میں ہم سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور غربت امکانات کی دنیا کو محدود کر دیتی ہے، تخلیقی سوچوں پر پہرے بٹھا دیتی ہے۔ ہمیں کوئی آپشن نہیں ملتا تو امامت یا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی جاب کا کوئی آفر آیا تو اس تدریس کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں، کیونکہ تدریس میں اچھے پیسے نہیں ملتے، اور مالی پریشانی کا حل نکالے بغیر تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرنے کے 1000 طریقے بتانا بھی بے سود ہیں، الا یہ کہ پیسوں کی طلب ہی دل سے نکال دی جائے اور قناعت پسندی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ اس کا سلوشن 8ویں قسط میں پیش کیا جا چکا ہے۔ نمبر 2، والدین کی توقعات۔ بیٹا کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے لیکن والدین کچھ اور توقعات لگائے بیٹھے ہیں، اور عموماً بیٹا والدین کی پسند کو اپنانے پر مجبور ہوتا ہے۔ نمبر 3، بیوی بچوں کی فکر۔ شادی سے پہلے ہمارا نوجوان اس لیے پڑھتا ہے کہ اچھا کماؤں گا تو اچھے گھرانے کی بیوی ملے گی، اور شادی کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اب پڑھائی وڑائی سے تو میری بیوی بچوں کا پیٹ بھرے گا نہیں، تو پڑھ کے کیا فائدہ۔ نمبر 4، آئیڈیاز اور تخلیقیت کی ناقدری۔ میرے ذہن میں کوئی نئی چیز آتی ہے یا میں سوال کرتا ہوں تو اس تجسس و جدت کی قدر کر کے اس کا جواب دینے اور حوصلہ افزائی کے بجائے ڈانٹ دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آئندہ آئے گا، یا پھر یہ کہ یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے۔ نمبر 5، غباوت کا طعنہ۔ پڑھائے جا رہے فن یا فنون سے دلچسپی نہیں تو اب اس مخصوص فن میں کامیاب نہ ہونے پر ہمیں غبی ہونے کا طعنہ دے دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، کثرت مطالعہ والی ذہنیت۔ یہ سوچنا کہ جب تک میں ہزاروں کتابیں مطالعہ نہ کر لوں، خود سے سوچنا بیکار اور بے سود ہے۔ نمبر 7، عدم ارتکاز۔ مختلف خیالات کا ہجوم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کسی ایک سوچ پر ہم فوکس کر ہی نہیں پاتے، اور آئنسٹائن نے کہا ہے "It is not that I am so smart, it is just that I stay with problems longer"۔ کہ میرے اتنے بڑے کارنامے انجام دینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں بہت اسمارٹ ہوں، بلکہ میں کسی مسئلے اور اس کے حل پر دوسروں سے زیادہ دیر تک سوچتا اور اس پر کام کرتا ہوں۔ تخلیقی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ موبائل، مقابلہ جاتی پروگرام، ایوارڈز وغیرہ کے حوالے سے کچھ طریقے ہم 9ویں قسط میں پیش کر چکے ہیں، مزید یہ رہیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھائیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی شے دماغ کا دیا ہوا آئیڈیا ہے۔ چاہے ہمیں لاکھ نظر آ رہا ہو کہ ہر چیز پیسے سے ہو رہی ہے، لیکن غور کریں کہ صرف سونا ہے جو اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا ہے، ورنہ تو یہ پیسے، یہ کرنسی بھی انسانی دماغ کی پیداوار ہیں۔ جب ہمیں خلیفہ ارضی بنایا گیا تو دوسرے حیوانوں اور ہم میں سب سے بڑا فرق یہ رکھا گیا کہ ہمیں دماغ کی انوکھی قوت عطا کی گئی۔ خود ایمان بھی ایک تصور، ایک آئیڈیا ہے جسے میں ناقابل تغلیط و تبدیل سمجھتا ہوں تو وہ میرا عقیدہ اور ایمان بن جاتا ہے۔ یعنی اسلام کے 5 ارکان میں بھی اولیت آئیڈیا کو ہی حاصل ہے۔ نمبر 2، تبدیلی لانے اور کچھ نیا کرنے کا خواب دیکھیں۔ انگلش کا مقولہ ہے "نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن"۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ جب تک ہم تبدیلی کا خواب نہیں دیکھتے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جب تک ہم دنیا کو کچھ نیا دینے کی تڑپ اپنے اندر نہیں رکھتے، تب تک ہم نہ حقیقی معنوں میں علم حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنے مشن کی تعین کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی ترجیحات کی۔ بس دوسروں کی سالوں کی محنت نقل کرنے کو ہی اپنی تخلیقیت اور صلاحیت کی معراج سمجھ بیٹھیں گے، حالانکہ یہ صرف پہلی سیڑھی ہے۔ نمبر 3، مقصد اور مقصد تک پہنچانے والے گولز، یعنی ذیلی منزلوں کی تعین۔ مقصد اور گول کا فرق اچھی طرح سمجھے۔ حصول مقصد کے درمیان کے مختلف پڑاؤ ذیلی مقاصد یا گول کہلاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس پر ہم مسلمانوں کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ چیز ہمیں قرآن و حدیث سے مل جاتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد عبادت و رضائے رب، تبلیغ دین، اپنی اور معاشرے کی دینی اور دنیاوی مصالح کا حصول، اور دینی اور دنیاوی مفاسد کا دفیہ، اور خدمت اسلام اور مسلمان ہونا چاہیے۔ لیکن ان مقاصد کے حصول کے لیے راستے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے ان امکانات کا احصاء کریں، پھر کسی ایک لائن یا چند لائنوں کو گول بنا کر ان پر محنت شروع کریں۔ نمبر 4، لائبریری سے دوستی کریں اور تمام فنون پر سرسری نظر ڈالیں۔
کیونکہ کتابوں سے مخلص کوئی دوست نہیں ہو سکتا. وہاں جا کر تمام فنون کی چیدہ چیدہ کتابوں کا مطالعہ کریں، خواہ ہمیں دلچسپی ہو یا نہ ہو، اور یہ سمجھ کر مطالعہ کریں کہ کتاب ایک روشنی ہے جس سے ہمیں اپنے چراغ کو روشن کرنا ہے تاکہ پھر آگے دوسرے ہزاروں بجھے ہوئے چراغوں کو روشن کیا جا سکے. گویا ہم ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے سر لے رہے ہیں. جب تمام فنون کا مطالعہ کر لیں گے تو خود بخود ہمیں کسی ایک یا چند فنون میں دلچسپی نظر آنے لگے گی. نمبر 5، ذہانت کی 11 قسموں میں حصہ لیں. نمبر 1، لسانی ذہانت. 2، معقولیت والی ذہانت. 3، تصویری ذہانت. 4، موسیقی و نغماتی ذہانت. 5، جسمانی ذہانت. 6، سماجی ذہانت. 7، جذباتی و نفسیاتی ذہانت. 8، طبعیاتی اور فطری ذہانت. 9، آئیڈیاتی ذہانت. 10، روحانی ذہانت. 11، وجودی ذہانت. ان کی تفصیل پھر کبھی. ان سب میں حصہ لیں، ان سب کا ٹیسٹ چکھیں، پھر جس نوع میں دماغ زیادہ چلے، زیادہ لذت ملے، اس کا انتخاب کر لیں. نمبر 6، غور و فکر سے دوستی کریں. لائبریری میں کتابوں کا مطالعہ کریں، مگر اس سوچ کے ساتھ کہ یہ ہمیں فکر عطا کرنے میں محض مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اپنی صلاحیتوں کا کل انحصار ان پر نہ رکھیں. اگر کتابیں پڑھ کر ہم خود سوچنے کے قابل نہیں ہو پاتے تو پھر کثرت مطالعہ ہمیں سوائے دوسروں کے سامنے اپنی دھاک بٹھانے کے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تصور کریں کہ دنیا کے بڑے بڑے مفکروں کے زمانے میں کتابیں نہیں تھیں، صرف سوچیں تھیں. تو ہم بھی سوچیں، دن میں کم از کم 2 گھنٹے نکالیں ابتداً، اور ایک سوچ متعین کریں اور اکیلے بند کمرے میں یا کھلے آسمان کے نیچے چھت پر بیٹھ کر یا گھومتے پھرتے سوچتے رہیں. لیکن ایک ہی چیز پر سوچیں، اگرچہ مختلف زاویوں سے کیوں نہ ہو، کیونکہ قوت ارتکاز ہماری سوچوں میں گہرائی پیدا کرتا ہے. نمبر 7، حصول معلومات و تجربات اور ان کی پروسیسنگ کا تناسب ملحوظ رکھیں. معلومات عموماً کتابوں سے اور تجربات عموماً اپنے بڑوں سے حاصل ہوتے ہیں، مگر وہ معلومات اور تجربات مفید اور ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والے تب ہی بنتے ہیں جب ہم خود ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان سے نتائج نکالتے ہیں. لہذا مطالعے اور تجربے کے علاوہ ہمارے دن کا 1/3 یا 1/4 حصہ ان معلومات و تجربات پر سوچتے ہوئے گزرنا چاہیے، کیونکہ دماغ جب مطالعے یا پڑھائی کے وقت فوکس موڈ میں ہوتا ہے تو محدود طور پر سوچتا ہے، لیکن جب آرام یا نہانے یا ریلیکس کرتے وقت ڈیفیوز موڈ میں ہوتا ہے تو وہ غیر متعلقہ چیزوں کو بھی اس سے متعلق کر دیتا ہے، کیونکہ یہاں حد بندی نہیں ہوتی. تو اس وقت زیادہ اچھا سلوشن نکل سکتا ہے. گویا فوکس موڈ میں شعور اور ڈیفیوز موڈ میں لاشعور کام کر رہا ہوتا ہے. گویا درسی اوقات سے زیادہ اہم خارجی اوقات میں سوچی جانے والی فکریں ہیں، کیونکہ ہمارا زیادہ وقت خارجی ہوتا ہے. اس لیے مطالعے اور نتیجہ مطالعہ پر غور کرنے کے لیے خاطر خواہ وقت نکالیں. نمبر 8، منطقی طریقے استدلال سیکھیں. اس سلسلے میں استخراجی طریقہ استدلال یعنی ڈیڈکٹیو ریزننگ اور استقرائی طریقہ استدلال یعنی انڈکٹیو ریزننگ پر اپنی زندگی میں موجود مسائل اور سوچوں کے ذریعے عملی مشق کریں، تاکہ استخراج کے ذریعے ہم مسائل کے صحیح تفہیم و تجزیے پر قادر ہو سکیں، اور استقراء کے ذریعے ہم امکانات اور آپشنز میں اضافہ کر کے چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھ سکیں. اسی طرح ہمیشہ 2 چیزوں کے درمیان نسبت کوریلیشن پر سوال اٹھایا کریں، خصوصاً نسبت تلازم و تضاد پر، کیونکہ اکثر ہمارا کامن سینس 2 چیزوں کے درمیان تلازم یا تضاد کی نسبت قائم کر لیتا ہے، لیکن ڈیپ سینس اور امعان نظر کے بعد وہ تلازمہ یا تضاد فرضی اور سطحی نکل آتا ہے. نیز کبھی ہم 2 الگ چیزوں کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے، کبھی اشیاء کے درمیان صحیح ارتباط یعنی ایسوسیشن نہیں پیدا کر پاتے، کبھی حل کے متعدد امکانات یعنی پاسبلٹیز کا مکمل احصاء نہیں کر پاتے. اپنے ذہنوں میں پہلے سے موجود کسی حد بندی لمیٹیشن کی بنا پر اسی کو انگلش میں ڈائیورجنٹ اینڈ کنورجنٹ تھنکنگ اور کلیکٹ اینڈ کنیکٹ تھنکنگ کہتے ہیں. نمبر 9، آئیڈیاز سوچتے وقت نہ تو خود تنقید کریں اور نہ کسی تنقیدی دوست کے سامنے پیش کریں. دیکھیں، دماغ کے 2 حصے ہیں. سائنس کے مطابق دایاں حصہ یعنی ہیمسفیئر آئیڈیاتی اور تصوراتی ہے، اور بایاں حصہ تجزیاتی اور تنقیدی. ہر ایک کا اپنا کردار اور اہمیت ہے، لیکن جب ہم کسی نئے آئیڈیا پر کام کر رہے ہوں تو اس پر کبھی بائیں حصے کو حاوی نہ ہونے دیں، اور نہ کسی تنقید کے شوقین دوست سے اس پر ڈسکس کریں، ورنہ ابتداً تنقید ہماری تخلیقیت کو کھا جاتی ہے. پہلے اس فکر کی کھچڑی پکائیں، جب پوری پک کر تیار ہو جائے پھر بائیں دماغ اور تنقید کے شوقین دوستوں کی تنقید سے اس کی تنقیح کریں، تاکہ اس کی خامیاں کھل کر سامنے آئیں اور اسے مزید سنوار سکیں. نمبر 10، سوالات قائم کریں. السوال نصف العلم، اور غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے موجود بچے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کیسے کی.
کہ جب وہ چھوٹی عمر میں مجلس نبوی میں بیٹھ کر سوال کرتے تو دیگر صحابہ ان کو ادب اور خاموش رہنے کی نصیحت کرتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، اور بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ لہو لسان سؤول وقلب عقول، تو جب تک ہم سوال کرنے کی عادت نہیں ڈالتے علم ہم سے دور رہے گا۔ ایک سوال قائم کریں، کم از کم 3 دن اس پر خود سوچیں۔ نمبر 11، بحث و مباحثے اور دعوے میں دلچسپی لیں۔ ہم نے پڑھا، سوچا اور سوالات قائم کیے، اب آتا ہے مباحثے کا وقت۔ یاد رکھیں دعویٰ علم کا بہت اہم جز ہے۔ مثلا مطالعے کے بعد ایک ہائپوتھیسس یعنی ایک مفروضہ بنانا اور اس کے دلائل ڈھونڈنا اور اس کے قوت و ضعف پر بحث کرنا۔ دنیا کے سب سے بڑے فلسفی سقراط فلسفی اسی وقت شمار کیے گئے جب وہ ایتھنز میں منعقد مجلسوں میں بیٹھ کر صاحبان مجلس سے بحث کرتے اور ان کو لاجواب کر دیتے۔ مباحثہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ذہن کو جلا بخشتا ہے، ہماری قابلیت اور غلطیاں ہمارے سامنے لاتا ہے۔ خود کو کسی مشن یا سوچ سے جوڑے رکھنے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اجتماعی طور پر کسی موضوع پر بحث کریں۔ اسلاف کی آپ بیتیاں اس پر ڈال ہیں۔ نمبر 12، صاحب ثروت اور اہل ذوق ساتھیوں سے دوستی کریں، تاکہ اگر ہم اپنی غربت کی وجہ سے کتابیں نہیں خرید پا رہے تو ہماری ذوق کی آبیاری ان کے پاس موجود کتابوں سے ہو سکے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اندر کسی فن کا شوق ہوتا ہے اور پھر ہمارے ذوق کے مطابق کتابیں نہیں مل پاتی تو انسان کا ذوق مر جاتا ہے، اور ذوق تخلیقیت کی پہلی سیڑھی ہے۔ نمبر 13، کچھ دوست ایسے رکھیں جن سے ہم سیکھیں، اور کچھ دوست ایسے رکھیں جن کو سکھائیں اور جن کی غلطیوں کی تصحیح کریں۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد بھی بنے، استاد بھی بنے، تاکہ افادہ اور استفادہ دونوں ساتھ میں ہو۔ کیونکہ محض سکھانے والا دوست ہمارے اندر خامیاں نکالتا ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کر دے، اور محض سیکھنے والا دوست ہمارے اندر ایک مثبت چیز یہ پیدا کرتا ہے کہ تصحیح اور خامیاں نکالنے کے صدقے ہمارے اندر قوت تجزیہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا منفی اثر بھی عجب اور تکبر کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے اتنا متاثر ہیں، اس کا مطلب مجھے تو سب آتا ہے، اور پھر یہ عجب مزید علم کی جستجو ہی ہمارے اندر سے ختم کر دے گا۔ نمبر 14، ہاتھ سے لکھنا شروع کریں۔ یہ تصور کہ ایک صفحہ لکھنے کے لیے 1000 صفحات کا مطالعہ ہونا چاہیے کسی خاص نوع کے متعلق تو معقول ہے، لیکن اپنے عموم کے لحاظ سے غلط ہے۔ انسان جب سے پڑھنا شروع کرے اسی وقت سے لکھنا شروع کرے، کیونکہ لکھنا پڑھنے کے عمل کو خوبصورت اور دقیق اور گہرا بناتا ہے۔ فرنٹیئر ان سائیکالوجی میں 2020 کی ایک ریسرچ پیپر کے مطابق بچوں کی دماغی کارکردگی پر ایکسپیریمنٹ اور تجربہ کرتے ہوئے یہ سامنے آیا کہ دماغ کی ایکٹیویٹی سب سے زیادہ اس وقت تھی جب بچے ہاتھ سے لکھ رہے تھے۔ نمبر 15، چاپلوس نہ بنے مگر بڑے اور کام کے لوگوں سے تعلقات ضرور بنائیں۔ آج کی نئی نسل تھوڑی ضرورت سے زیادہ بے نیاز ہو چلی ہے۔ ہمیں دوسروں کے سامنے جھکنا اور مدد مانگنا ہمیشہ چاپلوسی اور خفیہ برداری معلوم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ فطرت کا اصول ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ غریب کو اگر اپنی غربت دور کرنی ہے تو اسے کچھ عرصہ امیروں کی صحبت میں رہنا ہوگا۔ دھیرو بھائی امبانی کا واقعہ یاد ہوگا آپ لوگ کو۔ جاہل کو اگر عالم بننا ہے تو اسے ایک مدت عالموں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کو کسی فیلڈ میں بڑے مقام پر پہنچنا ہے تو اس فیلڈ کے اونچے مقام و منصب والوں کے ساتھ رسم و راہ بڑھانی ہوگی۔ اسے بنیاد سمجھنا ہمیں چاپلوس بناتا ہے، اور اپنی صلاحیت کو بنیاد بنا کر اسے معاون بنانا ہماری صلاحیتوں کی صحیح کھپت کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ورنہ تو اسے مکمل مضر سمجھ کر ہزاروں صلاحیت والے اسی زعم میں خانمہ برباد ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہم صلاحیت والے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے، ہم کیوں جائیں اس کے پاس۔ بہرحال ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں اس فیلڈ کے بڑوں سے ربط رکھنا بہت ضروری ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ نمبر 16، ڈائیگرام اور نقشوں کے ذریعے چیزوں کو لکھیں، پڑھیں اور یاد کریں۔ چونکہ ذہن مربوط چیزوں کو جلدی کیچ کرتا ہے، نیز دماغ کے خلیے بھی اسی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، تو ظاہری مشابہت ہونے کی وجہ سے بھی ڈائیگرام اور مائنڈ میپنگ کے ذریعے لکھنا ہماری تخلیقی صلاحیت اور یادداشت کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ نمبر 17، 4-5 کلر والے قلموں یا رنگین اسٹکی نوٹس کا استعمال کریں۔ ہارورڈ کے نیورو سائنس دانوں کے ریسرچ کے مطابق ہمارے دماغ کے مختلف حصے مختلف رنگوں کو پروسیس کرتے ہیں، تو اگر ہم ایک کلر میں دیکھ رہے یا لکھ رہے ہیں تو دماغ کا ایک چھوٹا حصہ کام کرتا ہے، اور وہی چیز اگر ہم مختلف رنگوں میں لکھیں تو پھر دماغ کے زیادہ حصے پروسیس کریں گے اور وہ زیادہ دیر یاد رہیں گی، اور اس کے کام کی رفتار بھی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ نمبر 18، موبائل کے سارے نوٹیفیکیشنز بند کر دیں، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ دھیان بھٹکانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نوٹیفیکیشن ہے۔ ان ایپس کو اتنی اوقات نہ دیں کہ وہ ہمارے دھیان کو بھٹکا سکیں، صرف ضرورت کے نوٹیفیکیشن کے علاوہ سارے نوٹیفیکیشنز بند کر دیں۔ نمبر 19، اپنے انٹرٹینمنٹ اور سنجیدہ کاموں میں تناسب برقرار رکھیں۔ انٹرٹینمنٹ دماغ کو ریفریش کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن دھیان رہے کہ انٹرٹینمنٹ کا تناسب 30% سے آگے نہ بڑھنے پائے، ورنہ ہماری تخلیقی صلاحیتیں ماند پڑ جائے گی اور ہماری زندگی بس ایک مذاق بن کے رہ جائے گی۔ نمبر 20،
قناعت پسند عورت سے ہی شادی کریں. شادی کے بعد کی پوری زندگی بیوی کے مزاج اور اوصاف پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے کبھی پیسوں کی لالچی عورت سے شادی نہ کریں. وہ پیسوں کی قلت کی دہائی دے کر علمی دنیا چھوڑنے پر بھی مجبور کرے گی اور بچوں کو بھی اسی قسم کی مادیت پرستار بنائے گی. نتیجتاً تخلیقی صلاحیتیں صرف ہم سے نہیں ہماری نسلوں سے بھی چھن جائیں گی. اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے. اس لیے شادی کے وقت اس سے اس کی پسند ناپسند، ترجیحات اور قناعت اور ذہنیت کا سوال کر کے اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارے حصول علم میں مانے تو نہیں بنے گی. نمبر 21، دماغ کو غذا پہنچائیں. جس طرح جسم کی بھوک مٹانے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح دماغ سے غیر معمولی کام لینے کے لیے روزمرہ صحت مند غذاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی مخصوص غذاؤں کا اضافہ کرنا ہوگا. ریسرچ کے مطابق ہمارا دماغ فیٹ کے وافر مقدار پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی چکناہٹ دماغ کے ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک معلومات تیزی سے منتقل کرنے میں مدد کرتی ہے، جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں. اور اس کے لیے فیٹی ایسڈ اومیگا 3 بے حد مفید ہے. اومیگا 3 کی 3 قسمیں ہیں، DHA EPA ALA. پہلی قسم اخروٹ، انڈے اور کچی سبزی وغیرہ سے حاصل ہوتی ہے اور بقیہ 2 مچھلی اور اس کے تیل سے حاصل کی جاتی ہیں. اس لیے مچھلی کھانے والے لوگ ذہین ہوتے ہیں، لہذا اخروٹ اور مچھلی یا اس کا تیل روزانہ استعمال کیا کریں. نمبر 22، جسمانی ورزش کریں. جو ورزشیں دل کی دھڑکن اور سانسوں کی رفتار کو تیز کرتی ہیں، اس کو ایروبکس، مثلا دوڑنا، سائیکل چلانا، تیراکی، یہ ذہن کے لیے مفید ہے کیونکہ یہ دماغ میں خون کے دورانیوں کو تیز کر دیتی ہیں، انرجی میٹابولزم میں اضافہ کرتی ہیں، خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے نیورو ٹرانسمیٹر مثلا ڈوپامین، سیروٹونین کی مقدار میں اضافہ کرتی ہیں. نتیجتاً ہمارے دماغ کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 23، سوچتے اور پڑھتے وقت وقفے سے پانی پیتے رہیں. نیورو سائنس کہتی ہے کہ پانی ہمارے جسم میں 60%، اعصاب میں 75% اور دماغ میں 80% یعنی سب سے زیادہ موجود ہوتا ہے. یعنی پانی کی کمی سب سے زیادہ دماغ کو متاثر کرتی ہے. ایسے لوگ سر کے درد اور فوکس نہ کر پانے کے شکار ہو جاتے ہیں اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ پانی بھرپور مقدار میں پینے پر دماغ 14% تیز کام کرتا ہے. نمبر 24، خوابوں کو اہمیت دیں. یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم نے شریعت میں اس کے حجت نہ ہونے کو اپنے لیے بھی اہم نہ ہونے سے خلط ملط کر دیا ہے. اچھی طرح سمجھ لیں کہ غیر نبی کا خواب شریعت میں حجت نہیں، لیکن انسان کی اپنی زندگی میں خوابوں کی بڑی اہمیت ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا ہے اور فجر کے بعد مجلس میں صحابہ اپنے خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے. مغرب میں فرائڈ وغیرہ نے اس پر کافی کام کیا ہے. بہرحال نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کلمہ پڑھیں اور پھر اپنے خواب کے بارے میں سوچیں کہ میں نے کیا خواب دیکھا، پھر معبرین سے اس کی تعبیر پوچھیں. کبھی کبھی دن بھر سوچے جانے والے مسئلے کا حل اور کبھی مستقبل کی خوشخبریاں یا احتیاط کے اشارے خوابوں سے مل جاتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں سے اب معبرین ناپید ہوتے جا رہے ہیں. نمبر 25، کسی تنظیم سے جڑ کر زمانہ طالب علمی سے ہی فلاحی اور سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے احوال و مسائل سے واقف ہو سکیں گے، اپنے تجربات، سماجی ذہانت، لوگوں کے تئیں ہمدردی، نفع رسانی کے جذبے اور تجزیاتی قوت میں اضافہ کر کے اپنی ترجیحات کی تعیین کر سکیں گے. ویسے تو 50 طریقے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن بندے نے انہی طریقوں کا انتخاب کیا جنہیں اپنی زندگی میں برتتا ہے تاکہ مضمون کے ذریعے محض ریسرچ کی ترسیل نہ ہو بلکہ خیالات کی ترسیل کے ساتھ ساتھ عمل کی ترسیل بھی ہو سکے اور ان کا ہماری عملی زندگی میں اثر ہو. تو یہ تھی 10ویں قسط. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہوں تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی آگے جو ویڈیوز ہیں تو ان کی جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اپنے فکر مند ساتھیوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ ہم ایک نیٹ ورک بنا کر ایک منظم طریقے سے کام کر سکیں ہر علاقے میں اور وارث نبی ہونے کا فریضہ انجام دے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.